ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے۔ یہ ویڈیو تمام پیرنٹس کو، تمام ماں باپ کو دیکھنا چاہیے اور انہیں یہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں بھی جانیں گے یہ کون سے 5 گناہ ہیں جس کی سزا اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے ویڈیو کو آپ لائک کیجیے یا نہ کیجیے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ دوستو، کیا اس کی وجہ صرف اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے یا کبھی کبھی ماں باپ کے اعمال بھی اولاد کی تربیت اور زندگی پر اثر ڈالتے ہیں؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم مصیبت ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے اعمال کا اثر گھر کے ماحول اور اولاد کی تربیت پر پڑ سکتا ہے۔ تو آگے جانتے ہیں 5 ایسی باتیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 5 ایسے گناہوں کی سزا جس کی اور اس کے بچوں کو بھی، یعنی اس کے نسلوں کو بھی ملے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلا جو ہے حرام کمائی سے اولاد کی پرورش کرنا۔ ہاں دوستو، حرام کمائی سے اولاد کی پرورش کرنا، اگر کسی گھر کی روٹی حرام کمائی سے آتی ہے تو اس کا اثر صرف جیب پر نہیں پڑتا بلکہ دلوں اور تربیت پر بھی پڑتا ہے۔ رشوت، سود، دھوکہ، چوری، جھوٹ یا کسی کا حق مار کر کمایا ہوا مال برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پرورش حلال رزق سے کرے، حرام رزق سے بچے۔ اور دوسری چیزوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا اور اس کا حق مارنا۔ اگر کوئی انسان دوسرے کا حق کھاتا ہے، جھوٹ بول کر مال لیتا ہے، رشتہ توڑتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کا حق لیا جائے گا۔ ظلم گھر کی برکت اور سکون کو ختم کر دیتا ہے، جس کا اثر پورے پریوار پر پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کا حق جو بھی ظلم کرے گا قیامت کے دن اس سے وصولا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی مظلوم پر، کسی بھی چھوٹے طبقے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسے منع فرمائی، رسول اللہ نے اسے ممانعت فرمائی ہے۔ اور تیسری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے یعنی گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے وہ ہے دین کی تعلیم نہ دینا، یعنی اسلام کے بارے میں جانکاری نہ دینا۔ آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر تعلیم دیتے ہیں لیکن نماز، قرآن، دعا اور اچھے اخلاق نہیں سکھاتے۔ پھر جب وہی بچے بڑے ہو کر دین سے دور ہو جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ویکتی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ وہو علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یعنی آپ دنیاوی علم حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی علم حاصل کریں، کیونکہ جینے کا طریقہ ایک علم ہی ہے جو آپ کو سکھاتا ہے۔ اچھے حلال حرام کی تمیز بھی آپ کو دین یہ علم ہی سکھاتا ہے۔ اس اللہ کے رسول نے کہا کہ علم اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ۔ چوتھی چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہی گناہ ہے جس کے اولاد کی پر بھی ماں باپ کی گناہوں کی اثر پڑتا ہے۔ خود گناہ کرنا اور بچوں کے سامنے بری مثال پیش کرنا۔ بچے کانوں سے اور کم آنکھوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں جھوٹ، گالی، بدزبانی، نماز کی لاپرواہی، حرام چیزوں یا برے اخلاق ہوں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک بنے تو پہلے انہیں خود نیک بننا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ظلم سے بچے، ہمارے بچے حرام کمائی سے بچے، ہمارے بچے صحیح راستے پہ چلے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود صحیح راستے پہ چلیں۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارے بچے بھی نہیں پڑھ سکتے، جب تک ہم اچھے راستے پہ نہیں چلیں گے ہمارے بچے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر ماں باپ کو اچھے علم دینا، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے اور بری مثال پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، 5ویں چیز کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ دوستو، ہر وقت شکایت کرنا، ہر حال میں ناراض رہنا
اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنا بھی بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت موجود ہے۔ شکر کرنے والوں کے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت اترتی ہے۔ ایک بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ اب مجھے دولت نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے بہت دے دیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہی ایک اور شخص ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ سے کہہ دیجیے گا کہ مجھے کچھ دولت عطا کر دے، مجھے کچھ شہرت عطا کر دے، پیسے عطا کر دے، میں بہت غریب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ دونوں سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پہلے والے شخص سے کہہ دینا کہ ان سے کہنا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں رزق دینا شروع کر دے گا، اور پہلے والے سے کہہ دینا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، اللہ تمہیں رزق دینا بند کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کا یہ ہے کہ آپ جب تک اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ کو نعمتیں ملیں گے۔ یاد رکھیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر بچے کی ہر پریشانی اس کے ماں باپ کی گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ سورہ الانعام میں لیکن ماں باپ کے اچھے برے یا اعمال گھر کے ماحول، تربیت اور اولاد کی بھوشیہ پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یاد رہے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کرے تاکہ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہے اللہ اس انسان کو اس گناہ سے بچائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام